اہل سنت والجماعت کا ماننا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور ہی کا یہ سب کچھ صدقہ ہے جو پوری کائنات منور ہے، اور جن مقامات پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور زیادہ ہے وہ خطے آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ چمکتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ، جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا، جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا۔ جوت یہ اردو کا لفظ ہے جس کا معنی نور اور شعاع اور عکس ہوتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ چاہے حرم شریف ہو، چاہے طیبہ مبارکہ ہو، چاہے بغداد معلیٰ ہو، اور میں کہتا ہوں چاہے اجمیر معلیٰ ہو، چاہے بریلی مقدسہ ہو، چاہے کچھوچا مقدسہ ہو، چاہے کالپی شریف ہو، مہریرہ مقدسہ ہو، مسولی شریف ہو، یہ سارے مقدس مقامات پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کی شعاع پڑ رہی ہے، نور کا عکس پڑ رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں نور ہے چھنتا تیرا، یعنی ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور پاک کا صدقہ ہے، جس کے لیے میرے امام نے کہا تھا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ یہ کعبہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کا ایک عکس ہی تو ہے۔ آئیے ذرا چلتے ہیں تفصیل میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اصل طینت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سرۃ الارض بمکہ یعنی الکعبہ۔ وہ فرماتے ہیں، اور اس کو انہوں نے حضرت امام قسطلانی کی مواہب سے اٹھایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول امام قسطلانی نے مواہب میں ذکر کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مبارک خمیر شریف ہے وہ زمین کے بیچ حصے مکہ میں اس کے بیچوں بیچ سے لیا گیا ہے، یعنی جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے وہیں پر اللہ رب العزت نے وہیں سے جو ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک خمیر کو اٹھانے کا اور مبارک خاک پاک اور مٹی شریف کو اٹھانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت جبریل امین فرشتے لے کر کے آئے تھے ملائے اعلیٰ کے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک اس خمیر کو فعجنت بماء تسنیمی، آب تسنیم سے جو ہے اس کو گوندا گیا تھا، اور اتنا ہی نہیں اللہ کا حکم ہوا تھا فرشتوں نے اسی مٹی کے گرد چکر لگایا تھا تاکہ کائنات کے فرشتے اور اس کے علاوہ اس مٹی کو سیر کرائی گئی تھی تاکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس خمیر کو پہچان لے جس خمیر سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تخلیق ہونا ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں، روایت میں ہے لما خاطب اللہ تبارک و تعالی السماوات والارض بقولہ ایطیا طوعا او کرہا، اللہ رب العزت نے جب آسمان و زمین سے خطاب کیا یہ فرما کر تم آ جاؤ، چاہے مجبور ہو کر، چاہے طوعن ہو یا کرہن ہو یا مسرور ہو کر کے، تو حدیث تو روایت کے اندر آتا ہے اجابا من الارض موضع الکعبۃ ومن السماء ما یحاذیہا، فرمایا زمین میں سب سے پہلے جس حصے نے جواب دیا تھا وہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی زمین ہے، خانہ کعبہ کی جگہ ہے، اور آسمان میں سب سے پہلے جس نے جواب دیا تھا وہ خانہ کعبہ کے بالکل مقابل اور محاذ میں وہی ہے جہاں آج بیت معمور بنا ہوا ہے۔ اب سنیے فالمجیب من الارض درتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا سنو خانہ کعبہ نے سب سے پہلے زمین میں سب سے پہلے جس حصے نے یہ کہا تھا، کیوں نہیں میرے پاک پروردگار، سب سے پہلے جس نے جواب دیا تھا وہ زمین کعبہ تھی، اور زمین کعبہ میں بھی سب سے پہلے جس زمین نے جواب دیا ہے وہ وہی زمین ہے جس سے میرے مصطفیٰ کا خمیر لیا گیا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمِنَ الْكَعْبَةِ دُحِيَتِ الْأَرْضُ، اور کعبے ہی سے تو پھر زمین کو پھیلایا گیا ہے، ساری زمین اسی خانہ کعبہ ہی سے پھر چاروں طرف
پھیلی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جہاں انسان کا انتقال ہونا ہے، جہاں انسان کا مدفن بننا ہے، مٹی وہیں سے لی جاتی ہے۔ سرکار علیہ السلام کا مدفن تو مکہ شریف نہیں مدینہ شریف میں ہے، خاک پاک مکہ شریف سے لی جا رہی ہے، تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ سرکار کا مدفن تو مکہ ہونا چاہیے، مگر یہ مدینہ شریف کیوں ہے؟ تو سنیے اس کا جواب امام زرقانی نے دیا ہے۔ فرمایا ہمارا یقین یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو اس وقت میں خانہ کعبہ سے جو خانہ کعبہ میں بھی آیا تو وہ زمین جو تھی، اس زمین کا وہ حصہ جس سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خمیر تیار ہوا تھا، جو مصطفیٰ کریم کا مدفن بننے والا تھا، اللہ نے اس زمین کعبہ کو اٹھا کر کے مدینہ شریف پہنچا دیا اور وہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مدفن بن گیا ہے۔ تو پیارے اتنا یاد رکھ، جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ بھی چمک رہا ہے، یہ ساری چمک اور دمک جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کا صدقہ ہے۔ اسی لیے تو امام کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ، جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا۔